بس رو رو کے ساتھ یہی نہ تو سن گیا رہی اکھیاں پوچھ دیا پہ اور بعد جناب کی ڈنڈی لا کے دیں دیا کو کڑا لا کے دیں دیا یہ نہ روا دیں یہ سب جناب یہ اب کگو کوڑے والے یہ آتے تھے یہ سانپ والے سپیرے ان کا پتہ کچھ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں بڑی دور رہتے تھے یہ آبادیوں سے تو یہاں قریب ہیں کتنا ہی دور رہیں کسی دوسری آبادی کے قریب ہو جائیں گے ریگستان صحرا میں رہنے والے خانہ بدوش سینکڑوں میل تک آبادی نہیں ہوتی تھی وہ کبھی ادھر آتے ہی نہیں تھے کبھی کبھار کوئی چیز وہاں کی کوئی ان کے ہاں کی کوئی کھجوریں فالتو ہوئی تو لے گئے بیچ گئے یہاں آنے کے بعد وہ نمک وغیرہ لے گئے ورنہ انہیں وہ کہتے تھے جن کے معنی عربی زبان میں ہوتا ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ رہیں دور رہیں تو یاد رکھیے انس و جن جہاں قرآن میں آتا ہے چمبڑ جان والا جن نہیں ہوں وہ تو بیچارے بڑی دور رہتے سن چمبڑ والے شہر رہتے آ گئے سوری دے ہاں یہ یہاں کے ہوں یا وہاں کے ہوں افسانہ گو جسے قرآن نے سامری کہا ہے سامری مانے داستان زن بڑی دلچسپ کہانیاں کہنے والے یہ ہیں عدومن ہر نبی کے اس قسم کے یہ دشمن پیدا ہوتے رہے یوں ہی بعضهم الی بعض کہا یہ شہروں میں رستے ہیں وہ جنگلوں میں بستے ہیں اور یہاں بھی جب دیکھیے تو سب ایک قسم کی بات کرتے ہیں یہاں سنیے وہی معجزہ ہرنی کا وہاں سنیے وہی معجزہ چیز کا وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ان کی ایک تنظیم ہے وہ ایک دوسرے کو یہ ساری چیزیں پاس آن کرتے رہتے ہیں یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں ایک تنظیم کے ذریعے سے یہ سارا کچھ یہ ہوتا رہتا ہے کیا کرتے ہیں زخرف القول غرورا بڑی ملمہ ساز دلکش خفیہ خفیہ یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں یہ کرتے ہیں پھر وہی بات آ گئی ہاں یہاں آگے بات کاہے کے لیے یہ کرتے ہیں درمیان میں ایک ٹکڑا آیا ہے وہ بعد میں لوں گا تسلسل یوں قائم رہتا ہے اس کا اگلی آیت قرآن سامنے ہے تو دیکھیے گا والے تصغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ والے یرضوا والے یقترفوا ما هم مقترفون کیا بات کیوں یہ کچھ کرتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ لوگ جو عقل و فکر کی روح سے ایمان نہیں لائے اللہ اور آخرت پہ پیدائشی مسلمان عوام الناس سنے سنائے ہوئے یوں ہی اسلام لائے ہوئے یہ جو لوگ ہیں اس قسم کے لوگ جو ہیں تاکہ وہ ان کی طرف مائل رہیں کہیں ان کی طرف رخ نہ کر لیں جو انہیں قرآن خالص اور عقل و فکر کی دعوت دیتے ہیں غور فرمایا آپ نے عدو دشمن ہے یہ دین کے رسول کے تاکہ ہماری طرف لوگ آئیں آپ دیکھتے ہیں کہ واعظ کی مجلسوں میں ان محافل میں جہاں یہ معجزات بیان ہوتے ہیں یہ اس قسم کے واعظ کتنی خلقت وہاں گئی ہوئی ہوتی ہے جھوم رہی ہے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں سارے وہ بڑا مولوی وہی کہلاتا ہے دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے ایک تو لاؤڈ سپیکر اس کے گلے میں ہونا چاہیے باہر نہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس قدر افسانوی باتیں کرتا چلا جائے بالکل وہ امیر حمزہ کی داستان بیان کرنے جتنا زیادہ اس قسم کی باتیں کرنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ جازم مولوی کہلائے گا دور دور سے بلاتے ہیں اس کو تاکہ وہ کہتا ہے یہ اس لیے یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم ان کے گرد رہے اور جو کچھ وہ کہیں وہ اس سے مطمئن بچے یار دو مطمئن ہو جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام کی عظمت جی اسلام کی خوبیاں ایسی بیان کی انہوں نے سچی بات ہے صاحب اللہ کا کلام ہے یہ صاحب کو فلاں نے پھونک دیا اس پہ یہ ہو گیا اور وہ درد دور ہو گیا فلاں نے ہاتھ بھیج دیا یہ ہوا حضور نے یہ کر دیا تو وہ مردہ بولنے لگ گیا کینکریوں نے آوازیں دے دی صاحب یہ دیکھیے نا یعنی وہ اس سے مطمئن ہو جائیں اور اصل چیز والے یقترفوا ما هم مقترفون کہ جو کچھ یہ کمائیاں کرتے ہیں اسی قسم کی یہ کرنے لگ جائیں سال بال تو ساری اتنی تھی سٹ پیسے وہ ہاں رمضان شریف ہی تو ہے وہ شہر میں گول باغ جو ہیں ان میں جو جس قسم کی وہ وعظوں کی مجلسیں لگتی ہیں سحری کے بعد یا نماز فجر کے بعد شروع ہو جاتی ہیں سنا ہے میں نے دیکھا نہیں
کہ وہ 10-10, 11-11 بجے تک عام طور پہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں اس میں، اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نوٹ اور زیور اور روپے اور یہ اتنا وہاں ڈھیر لگ جاتا ہے صاحب، اس لیے کہ جو کمائی وہ کرتے ہیں اس میں ان کا بھی وہ حصہ آ جائے. یہ سارا مطلب یہ ہوا صاحب، یہ سب کہتا اس لیے کیا جا رہا ہے. اور یہ دشمن ہیں دین کے، دشمن ہیں نبی کے. اتنا کچھ کہنے کے بعد، اس کلائمیکس پہ پہنچنے کے بعد سوال پیدا ہوا کہ پھر وہ دین کیا ہے؟ کہاں سے وہ یہ بات لیں ہم؟ دین خالص جسے کہا گیا ہے، یہ تو ساری چیزیں وراثتاً عقائد چلے آ رہے ہیں، مسلمات مانے جا رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے یہ دشمن ہے نبی. سب سے بڑے محبان رسول جو اپنے آپ کو کہہ کے بتاتے ہیں، قرآن ان کو کہہ رہا ہے دشمن. شیاطین الجنس والجن، عوام نہیں ان کے شیاطین ہیں یہ، ان میں سے دشمن ہے نبی کے. یہ کرنے والے سوال پیدا ہوا. پھر اس کے بعد یہ تو نفی ہو گئی نا، حصہ نیگیٹو لا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ دین نہیں ہے. کہاں سے دین لیا جائے؟ افا غیر اللہ ابتغی حکما، ہر معاملے میں فیصلہ کن بات. کہا کیا خدا کے سوا میں کسی اور کو اپنا فیصلہ دینے والا مان لوں؟ بات یہ کہی، خدا کو فیصلہ دینے والا، خدا کے سوا کسی اور کو فیصلہ دینے والا، کیا ایسا کروں میں؟ فیصلہ دینے والا حاکم، جس کا ترجمہ اب کر دیا جاتا ہے، صرف خدا ہے. اب یہاں سے دیکھیے، جو ذلو بہی کثیرم و یادی بہی کثیرم، آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے، یعنی یہ جو علم بردار ہیں بڑے بڑے مذہب کے نام کے، وہ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں ان چیزوں سے. یہ بڑی چیز تھی، خدا کے علاوہ کوئی اور حاکم تسلیم کر لوں. ہمارے ہاں ایک اب سلوگن چلا ہے، حکومت صرف خدا کی، حکومت الہیہ قائم ہوگی، حیات حاکمیہ صرف اس کی ہوگی، اقتدار مطلق صرف اس کو حاصل ہوگا، خدا کو حاصل ہوگا. اسلامی مملکت وہ ہوتی ہے کہ جس میں خدا جو ہے سورین اتھارٹی اسے مانا جائے، حاکم اسے تسلیم کیا جائے. حکومت خداوندی یہی ہے نا سارا کچھ. تو یہ تو ٹھیک ہے، قرآن یہ کہتا ہے، بالکل یہ دین کے حق کے مطابق بات نظر آتی ہے. صاحب خدا کے علاوہ اور کسی کو ہم حاکم نہیں مانتے، تو اگلی بات یہ ہے کہ خدا تو ہمارے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا نہیں. صاحب کیسے پتا چلے کہ یہ فیصلہ خدا کا فیصلہ؟ کہاں سے معلوم کیا جائے؟ کہا جو ہم کہیں وہ خدا کا فیصلہ. چلیے جی، آپ دیکھتے ہیں کہ کس فریب سے بات وہیں دے کے چلے آئے. جو ہم کہیں وہ ہے فیصلہ. حکومت خدا کی ہے، پھر اقتدار ہمیں دے دو. عزیزان من، بڑی غور طلب چیزیں ہیں یہ. کس طرح فریب دیا جاتا ہے قرآن کے انہی الفاظ سے، ہم حکومت خداوندی قائم کریں گے. اچھا جی، سمٹ سمٹا کے تھیوکریسی پہ آپ آ گئے. یعنی خدا کے نام پر مذہبی پیشوائیت کی حکومت. کسی چنگیز اور ہلاکو کی حکومت میں بھی وہ مظالم نہیں ہوتے عزیزان من جو خدا کے نام پہ یہ کچھ کرتے ہیں. تاریخ انسانیت اس کی شہادت دیتی ہے. جتنا خون خدا کے نام پہ حکومت قائم کرنے والوں کے پنجوں سے ٹپکتا ہے، شیطان کے پنجے سے اتنا نہیں ٹپکتا. اس لیے کہ اس کے خلاف کوئی ایک لفظ نہیں کہہ سکتا. کہا نہیں تو مرتد قرار دیا نہیں، وہ دار و رسم. یہاں پھر ہم ٹھٹک گئے کہ بات تو صاحب قرآن نے یہ کہی تھی. اب خدا تو سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو خدا کی بات وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کیا جو کچھ کہتے ہیں وہ خدا کی بات ہے. میں نے عرض کیا عزیزان من، قرآن ہے، افسانہ نہیں ہے. سینٹنس ختم نہیں ہوا تھا، فکرہ ابھی شروع ہوا ہے. سنیے کیا جواب ملتا ہے. افا غیر اللہ ہے اب تک حکم، کیا خدا کے سوا میں کسی اور کو اپنا حکم تسلیم کر دوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اس نے ہمارے لیے کہ خدا کا فیصلہ کسے کہتے ہیں، ایک کتاب بھیج دی، نازل کر دی، مفصل کتاب ہے.